بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والی عورتوں کا اس آیت کی وجہ سے امتحان لیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، جب تمہارے جہاں مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو۔ غفور الرحیم تک عروہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ان عورتوں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کی۔ آپ صرف زبان سے بیعت کرتے تھے، قسم اللہ کی بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا، بلکہ آپ صرف زبان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرطوں کے ساتھ بیعت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کھجور کا باغ بیچا جس کی پابند کاری ہو چکی تھی تو اس کا پھل اس سال کے بیچنے والے ہی کا ہوگا۔ ہاں، اگر خریدار شرط لگا دے تو پھل سمیت بھی سمجھی جائے گی۔ برجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جہاں اپنی مکتبات کے بارے میں ان سے مدد لینے کے لیے آئی۔ انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں اپنے مالکوں کو کچھ دیا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا کہ اپنے مالکوں کے جہاں جا کر ان سے دریافت کرو، اگر وہ یہ صورت پسند کریں کہ تمہاری مکتبات کی ساری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ برجہ رضی اللہ عنہا نے اس کا تذکرہ جب اپنے مالکوں کے سامنے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا اگر چاہیں تو یہ کار ثواب تمہارے ساتھ کر سکتی ہیں، لیکن ولا تو ہمارے ہی ساتھ قائم ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم انہیں خرید کر آزاد کر دو، ولا تو بہرحال اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کر دے۔ وہ ایک غزوہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار آ رہے تھے۔ اونٹ تھک گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی۔ چنانچہ اونٹ اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ کبھی اس طرح نہیں چلا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے ایک عقیہ میں مجھے بیچ دو۔ میں نے انکار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر پھر میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا، لیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کو متثنی کر لیا۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو میں نے اونٹ آپ کو پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی، لیکن جب میں واپس ہونے لگا تو میرے پیچھے ایک صاحب کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا اونٹ کوئی لے تھوڑا ہی رہا تھا، اپنا اونٹ لے جاؤ، یہ تمہارا ہی مال ہے، اور قیمت واپس نہیں لی۔ شعبہ نے مغیرہ کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تک اونٹ پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دی تھی۔ اسحاق نے جرجیہ سے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، پس میں نے اونٹ اس شرط پر بیچ دیا کہ مدینے پہنچنے تک اس پر میں سوار رہوں گا۔ عطا وغیرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
اس پر مدینے تک کی سواری تمہاری ہے۔ محمد بن مختار نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے مدینے تک کی سواری کی شرط لگائی تھی۔ زید بن اسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مدینے تک اس پر تم ہی رہو گے۔ ابو الزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ مدینے تک کی سواری کی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ حماش نے سالم سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر تک تم اسی پر سوار ہو کے جاؤ۔ عبید اللہ اور ابن اسحاق نے وہاب سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ میں خریدا تھا۔ اس روایت کے مطابق زید بن اسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ ابن جرجہ نے عطا وغیرہ سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارا یہ اونٹ 4 دینار میں لیتا ہوں، اس حساب سے کہ 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، 4 دینار کا ایک عقیہ ہوگا۔ مغیرہ نے شعبہ کے واسطے سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت میں، اور اس طرح ابن المقدار اور ابو الزبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں قیمت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ حماش نے سالم سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں ایک اوقیہ سونے کی وضاحت کی ہے۔ ابو اسحاق نے سالم سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں 200 درہم بیان کیے ہیں، اور داؤد بن قیس نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن مقسم نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ تبوک کے راستے میں غزوہ سے واپس ہوتے ہوئے خریدا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4 عقیہ میں خریدا تھا۔ ابو النضر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت میں بیان کیا کہ 20 دینار میں خریدا تھا۔ شعبہ کے بیان کے مطابق ایک عقیہ ہی زیادہ روایتوں میں ہے۔ اسی طرح شرط لگانا بھی زیادہ روایتوں سے ثابت ہے، اور میرے نزدیک صحیح بھی یہی ہے۔ جی ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انصار رضوان اللہ علیہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواخذات کے بعد یہ پیشکش کی کہ ہمارے کھجور کے باغات آپ ہم میں اور ہمارے بھائیوں مہاجرین میں تقسیم فرما دیں۔ لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے باغوں کے کام کر دیا کریں اور ہمارے ساتھ پھل میں شریک ہو جائیں۔ مہاجرین نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی تھی کہ اس میں کام کریں اور اسے بوئیں تو آدھی پیداوار انہیں دی جایا کرے گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔